اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ ایسے شرف، ایسی عزتیں، ایسی رحمت برکتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائیں۔ آج کا میرا موضوع کعبۃ اللہ کے حوالے سے ہے۔ یہ مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے اور حج کے چند مہینے ہیں، ذی القعدہ اور اس کے بعد ذی الحج۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے ہوئے ہیں، معلوم ہے۔ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ عز و جل بلا کر نوازتا ہے، جو اللہ کے حضور حاصل ہوتی ہیں اور مقام و شرف پاتی ہیں۔ بعض لوگ تو حاصل ہو کے بھی صرف تھکاوٹ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا۔ بعض سیاحت کا ہی ذکر رکھتے ہوئے جاتے ہیں، بعض تجارت کے لیے جاتے ہیں، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو جان کے لیے جاتے ہیں، تو پھر انہیں نوازا بھی جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا مجھے حق بیان کرنے، ہمیں سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات صلاۃ و سلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ، اللهم صل علی محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لله، اللهم صل علی سیدنا محمد المختار والمروان وتعاقب العسران وكرب الجديدان واستقل الفقدان وبلغ روح روحنا وسيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا اپنی دارین کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، اول بیت سب سے اول پہلے کو کہتے ہیں، تو گھروں میں سب سے پہلا گھر کیا مطلب ہوا؟ گھروں میں، اللہ کے گھروں میں اللہ کا پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اس کے لیے یہ اس کی خبر ہے۔ بچے سمجھتے ہیں کہ اسم کیا اور خبر کیا ہے، کہ آپ کے بھی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، انا اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، لیکن یہاں خبر کی جگہ وضع فعل آیا جو محل خبر باقی ہوگا۔ ان اول بیت، اللہ کے گھروں میں سے پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ۔ اب اول بیت گھر کی صفت ہو جائے گی، خبر نہ بنائی جائے گی، کیونکہ بیت کی صفت ہے وضع للناس، گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ضرور مکہ میں ہے، اس میں ہے مکہ میں ہے، اور وہ مکہ جو جگہ ہے وہ برکت والی، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب یہاں بیت کی صفت یہ کہ بیت گھر اللہ کے لوگوں کے لیے بنایا ہے، تو لوگوں کے لیے بنایا گیا یہ گھر، اور وہ گھر کیا ہے؟ خود ہی مالک فرماتا ہے الذی، ضرور وہ مکہ میں ہے، وہ پکا ہے۔ اب اس کی تشریح آگے پڑھیں گے کہ مکہ میں ہے، مبارکاً، برکت والا، وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت۔ یہ اس کے دو حال واقع ہوئے، یعنی مبارکاً وضع کیا گیا برکت والا، اور وہ گھر ہدایت والا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں ضرور نشانی ہے، اور نشانیاں ہیں واضح، بیشینات، بیشینہ کی جمع بیشینات ہے، واضح نشانیاں،
مقام ابراہیم وہ کیا ہے؟ واضح نشانیاں خود ہی فرما دیا، کسی پہ چھوڑا ہی نہیں، یعنی خدا تعالی نے خود ہی واضح فرمایا وہ نشانیاں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ آگے میں ہیرے موتی دوں گا انشاءاللہ، ظاہر ہے سنیوں کے پاس ہے ہی ہیرے موتی، باقی جو ردی ہیں جو کسی قابل ہے وہ بد مذاہب کے پاس ہے، سنیوں کے پاس خالص 24 گریڈ سونا، اس میں ذرا کی بھی آمیزش اور اختلاط نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، نہ کھوٹ والے ہیں نہ تعلق کھوٹ والوں سے ہے، کھڑے ہیں کھروں سے تعلق ہے اور سودا کھڑا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی تفسیر ہوگی اور دل کی ترقی ہوگی، سنیوں کا عروج ہے، عروج ہے ہی محبت مصطفیٰ، محبت خدا سے۔ کیسی قرآن کی تفسیر ہو تو محبت مصطفیٰ جاتی رہے، یہ تفسیر ہے کہ تبدیل ہے، تحریف ہے؟ تفسیر ہوتی ہے تو رب کی محبت بڑھتی ہے، رب کے مصطفیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ سے پیار بڑھتا ہے، اللہ کی یاروں سے بڑھتا ہے۔ وہ کیسی تفسیر ہے کہ تفسیر قرآن کی ہو اور اللہ سے بھی دوری، اللہ کے محبوب سے بھی دوری، بغض، نفرتیں، شک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تفسیر نہیں، وہ تحریف ہے، وہ بدلا جا رہا ہے جیسے آج کل کے لوگ بدل رہی ہیں۔ اور ہمارا تو کام ہے کہ قرآن و حدیث کی تفسیر، قرآن حدیث، حدیث کتابیں، قرآن کتابیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کی زبان سے، اقوال اور فعل سے تفسیر، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اب یہ قرآن کی تفسیر ہی ہو رہی ہے، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، قصے کہانی تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، جو اس سے آتی ہوتی ہیں، قرآن میں تو ہیں، لیکن بعض لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ سنی قصے سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں قصے تو رب نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن قصے کا بھی مقصد ہوتا ہے، قرآن میں موجود ہیں، لیکن پہلے دلیل قرآن ہے، پھر دلیل حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، پھر اس کی وضاحت کی ہے۔ واقعہ قرآن پاک اس پہ رہنمائی فرماتا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرماتی ہے۔ آپ دیکھو سبحان اللہ، فرمایا کہ مقام ابراہیم واضح نشانی ہے، واضح، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس مکہ یا مکہ میں داخل ہوا، اب یہ وضاحت ہوگی، کان آمنا، وہ امن والا ہو جائے گا، امن پا جائے گا، امن پا جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کی طرف چل سکتا ہے لازم ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، اور جو انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ، سارے جہانوں سے وہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، لما قالت اليهود للمسلمین قبلتنا قبلہ قبلتکم نزل ان اول بیت وضع للناس، جب یہودیوں نے مسلمانوں کو کہا ہمارا قبلہ، قبلہ قبلتکم، تمہارے قبلے کی طرح ہے، ہماری، انہوں نے کہا ہمارا قبلہ تمہارے قبلہ کی طرح ہے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا، اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے یہودیو، اور تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ ہمارا قبلہ ایک ہے۔ اسی طرح ہمارا سب سے پہلے جو گھر بنائے گئے لوگوں کے لیے وہ تو اللہ نے بنایا ہے، الواجع للہ، گھر بنانے والا هو اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ نے گھر بنایا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ وَضَعَ اللَّهُ بَيْتًا لِلنَّاسِ
انه جعله متعبدا لهم، معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے لیے گھر بنایا کہ وہ اس کو ان کے لیے عبادت کی جگہ بنائے، متعبد بنائے، عبادت کی جگہ بنائے. فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مُتَعَبَّدٍ لِلنَّاسِ الْكَعْبَةُ. وفي الحديث إن المسجد الحرام بني قبل بيت المقدس ب40 سنة، قيل أول من بناه إبراهيم، وقيل هو أول بيت حج بعد الطوفان، وقيل هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض، وقيل هو أول بيت بناه آدم عليه السلام في الأرض، وقوله بني للناس. توجہ سے سنیں، فرمایا کہ سب سے پہلے، گویا کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو عبادت کی جگہ ہے وہ کعبہ ہے. سب سے پہلے لوگوں کی جو عبادت کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کرنے کی جگہ وہ کعبہ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک اس کو امام احمد نے روایت کیا، جلد 5 ہے، صفحہ 160 اور صفحہ 166، اور بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، حدیث 3366 ہے، اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، حدیث 520 میں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد حرام بیت المقدس سے قبل 40 سال پہلے اللہ پاک نے بنایا، اور مسجد حرام کو بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنا دیا گیا. اور یہودی کہنے ہیں ہمارا قبلہ تمہارا قبلہ ایک ہے. بعد نے یہ بھی کہا، یہ تو میں نے پہلے جو بات کی اس کا مطلب ہے یہ زیادہ خفی بات ہے. اب قیل جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ خفی بات نہیں ہے، بات تو ہے لیکن کمزور ہے، اتنی مضبوط نہیں جتنی پہلی ہے کہ مسجد حرام 40 سال پہلے بیت المقدس سے بنا دی گئی اور اللہ کے رسول نے اس کو بنایا. بعد نے کہا کہ وہ سب سے پہلے گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور بعد نے کہا سب سے پہلے گھر وہ ہے جو طوفان نوح کے بعد جس کا حج کیا گیا، یہ ہے. اور بعد نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پانی کے چہرے پر ظاہر ہوا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد وہی یہ گھر ہے. اور بعد نے کہا کہ سب سے پہلا گھر یہ وہ ہے جس کو آدم علیہ السلام نے زمین میں بنایا. تو سب سے پہلے میں نے کہا آدم علیہ السلام نے بنایا، بعد نے کہا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بعد نے کہا طوفان نوح کے بعد اس کا حج کیا گیا، وہ سب سے پہلے ہے. لیکن جو پہلی حدیث ہے اس میں یہ کہ 40 سال پہلے بیت المقدس سے مسجد حرام کو بنا دیا گیا. اور بنی للناس، یہ میں نے کہا یہ گھر کی صفت ہے، یعنی گھر وہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. للذی ببکہ، یعنی للبیت الذی ببکہ، للبیت الذی، وہ گھر جو بکہ میں ہے، وہی حرم بلد الحرام، کہتے یہ بکہ جو ہے یہ شہر حرام کا نام بھی ہے. بکہ میں ایک بکہ پورے شہر کا نام، جیسے آج مکہ المکرمہ مشہور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام مکہ ہی ہے، بکہ بھی نام ہے اس کا. اور قرآن پاک میں بکہ آیا یہاں کہ بکہ مکہ، اس کے آگے وضاحت آئے گی. تو کہاں کو بکہ شہر کا نام بھی ہے اور بکہ وہ گھر بھی ہے. مکہ آگے وضاحت ہوگی. کہتے ہیں مکہ و بکہ لغتان فیہ، یہ دونوں ہی لغتیں ہیں کہ بکہ اور مکہ دونوں ہی ایک ہی معنی میں ہے. یہ مکہ المکرمہ بھی ہے اور بکہ المکرمہ بھی، یہ دونوں مکرم ہیں، پورے شہر کا نام بھی ہے. اور بعد نے کہا مکہ البلدی و بکہ موضع المسجدی، بعد نے یہ کہا کہ شہر کا نام مکہ ہے اور مسجد کی جگہ کا نام بکہ ہے. مسجد حرام کا نام بکہ ہے اور پورے شہر کا نام مکہ ہے. لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ پورے شہر کا نام بھی مکہ ہے اور مسجد حرام کا نام بھی بکہ. اور پھر اس طرح انہوں نے کہا کہ اسے پھر بکہ کیوں کہا اللہ پاک نے؟ للذی ببکہ، وہ جو بکہ ہے اسے بکہ کیوں کہا گیا؟ آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. بکہ کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے بکہ کہا گیا کہ بکہ اذا زاحمہ، جب ہجوم ہو جاتا ہے اور بھیڑ ہو جاتی ہے، اجتماع ہو جاتا ہے تو عربی کہتے ہیں بکہ، اس نے کیا کر لیا؟ اجتماع کر لیا، اجتماع ہوا تو بکہ بولا جاتا ہے کہ ازدحام
ہے وہ حج کے موقع پہ دیکھو، عمرے طواف پہ دیکھو کہ کیسا ہجوم اور رش ہوتا ہے. تو اسے اللہ سے پکا فرمایا کیونکہ لوگوں کا اس سے رش ہوتا ہے، لوگوں کا اس سے اجتماع ہوتا ہے. اور یا اس لیے بھی کہ جو متکبر لوگ ہیں ان کی گردنیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو پکا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہلاک کر دینا، توڑ دینا. تو یہاں وہ بڑوں متکبرین کی بھی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں جب وہ کافر لوگ لم یقصدھا اس کا ارادہ کرتے ہیں تو الا عصمہ اللہ ہلاک کر دیتا. یعنی صحابہ فیل آئے کہ نہیں؟ حال کیا ہوا؟ پتھر آئے ہیں اور ابابیل پھینک رہی ہیں اور ایٹم بم بن کے لگ رہے ہیں. کیسے وہ تباہ و برباد ہوگی؟ آج اسے پکا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ کوئی ظالم سے بڑا ظالم بھی ہو، بڑے سے بڑا لعنتی بھی ہو، جب اس کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی گردن توڑ کے رکھ دیتا ہے، اسے ہلاک و تباہ کر دیتا ہے. تو اس لیے بھی اسے پکا کہتے ہیں. اور مبارکن حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بڑی ہی ثواب ہے، اس میں بڑے ثواب ہیں. اب مکہ بھی برکت والا ہے، مکہ بھی وہ جگہ بھی برکت والی ہے، وہ مقام بھی برکت والا ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف منسوب ہوا، ہر ایک کا مقبول ہوا. اور پھر اس جگہ کا احترام، کعبۃ اللہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو کعبہ نے نمازیں پڑھی ہیں، کعبہ روزہ رکھتا ہے، کعبہ دن و رات اللہ اللہ کرتا ہے. ظاہری بات کر رہا ہوں مگر ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ عمومی طور پہ ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھاؤ، ہم نے کہا بے پوچھو، ہر شے سمجھی نہیں جاتی، کچھ چیزیں بغیر سمجھ کے بھی مانی جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بس مانا جاتا ہے، ہر جگہ سمجھا نہیں جاتا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل سے ماورا ہوتی ہیں اور بھی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیا آئیں گی، بڑے بڑے بھی کہتے ہیں بس ماننا ہے. یاد میں فرمایا ہے کعبہ کو نمازیں تو نہیں پڑھتا، اسے وہ حکم ہے کہ سجدے بھی کرے اس طرح جیسے آپ کرتے ہیں، وہ بھی جائے نہیں. تو پھر کعبہ کا اتنا مقام کیوں ہے، کعبہ کی اتنی عزت کیوں ہے کہ وہ کعبہ برکت والا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے مبارکن. کیا ہے؟ ادھر کہتا ہے کوئی بندہ برکت دیکھ نہیں سکتا تو کعبہ دیکھ سکتا ہے. دیکھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتی، صرف کعبہ اللہ کو دیکھنے سے کتنے انوار اس پہ برستی ہیں، کتنی رحمتیں ملتی ہیں. کیا ساری رات نفل پڑھتا رہے کہ رحمتیں ملی ہیں؟ صرف ایک مرتبہ ایمان والے نے، اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے نے دیکھا ہے، رب کی رحمتیں آتی اس پہ برس رہی. مکہ ہے، اللہ و مدد برکت والا ہے. حاجیوں کو پوچھو کتنا اجر ملتا ہے، معتمرین کو پوچھو کتنا اجر ملتا ہے. عمرہ کرنے والے عمرہ کر کے پاتے ہیں، تو جو عمرہ نہیں کرتے تو وہ بے محروم رہتے ہیں. وہ تو دیکھنے سے پاتی ہے، وہ جو تو آپ نفلی کر لیتے ہیں، وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے اس جگہ پہ، اور اسے دیکھنا بھی عبادت ہے. کعبہ کو کیوں؟ تو آپ اسے کہو گے، آپ یہ کہو گے اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے جب اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، باوجود اس کے کہ وہ گھر رہنے سے باہر نسبت کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم رہتے نہیں لیکن اسے منسوب کر دیتے ہیں اور اسے محبوب بنا دیتے ہیں، اسے شرف دے دیتے ہیں، اسے عظمت دے دیتے ہیں. آپ کی عظمت والا ہو گیا ہے مگر ہر گھر کا مالک کرتا ہے. لیکن اللہ نے خاص طور پہ فرمایا کعبہ تو اللہ کا گھر، تو اب وہ برکت والا ہے. جو وہاں جائے گا ایمان سے برکت پائے گا، رحمتیں پائے گا. اور فرمایا کہ برکت والا بھی ہے. یہاں تو لوگ نبی کو برکت والا نہیں مانتے، یہاں تو صحابہ کو نہیں مانتے. آپ نے کہا وہ چار دیواری جو ہے اسے مان لیتے ہو، ادھر عقل تمہاری کہاں گئی ہے؟ تو چار دیواری میں کوئی نفل پڑے ہیں، کعبہ بھی ہے تو میرے آقا کے صدقے سے ہے، جس کی طرف آپ چہرہ کر کے بیٹھے ہو، وہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو. اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کعبہ اس کا مفہوم ہے، حضور تو حضور ہے. یہ سمجھانے کے لیے کئی لوگ کسی اور طرف نہ لے کر جائیں، مومن کی عظمت بتانے کے لیے، مومن کی شان بتانے کے لیے. جس نے آمینہ کے لال کو مانا ہے کہ رب نے اس کی شانیں کیسے ہائی لائٹ کی ہیں آمینہ کے لال کے ذریعے. کیا انداز ہے! کعبہ بڑا عظمت والا ہے. کعبہ
بڑی عزت والا ہے، کعبہ میرے مومن جو مجھے ماننے والا ہے، میرے رب کو ماننے والا ہے، اس کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے، اس کی عظمت کعبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حضور ہیں، توجہ کی ہے، توجہ کی تو کعبہ ہو گیا، قبلہ بن گیا، وہ کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیو آؤ، اے مومن حاجیو آؤ، بات مزہ تو ویسے خارج ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو تم نے دیکھا ہے، لیکن کعبہ بنا کس کے نگاہ سے ہے، کعبہ بنا کس کی توجہ سے ہے؟ یہ تو احسان آمنہ کے لال کا اگر توجہ نہ کرتے تو قبلہ ہی نہ بنتا، توجہ مصطفیٰ کا نام قبلہ ہے، اور اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو تم قبلہ کی برکت مان لو۔ قبلہ کو دیکھنے سے رحمتیں برستی ہیں، کعبہ کو دیکھنے سے رحمتیں برستی ہیں، وہ مان لو۔ کعبہ کو دیکھنے سے بخشش ہوتی ہے، مان لو، برکتیں مان لو۔ تو نہ ماننے پہ آؤ تو مصطفیٰ جانے رحمت کی برکت کو نہ مانے۔ ہم کہتے ہیں یہ لوگوں کے پیچھے چلنا ختم کرو، آؤ ہم تمہیں قرآن و حدیث بتائیں۔ کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کوئی بریلی کی تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر مدارک ہے، اور یہ آج کے رائٹر نہیں ہے، یہ تو کس سن میں ان کا انتقال ہوا، یہ کس ہجری کے ہیں، پرانے بزرگ علماء میں سے کتنے اونچے صاحب مدارک، علماء جانتے ہیں کتنی بڑی ہستی ہیں۔ تو یہ اردو کی تفسیر نہیں ہے، یہ عربی کی ہے۔ یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں جو اردو آگے لا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دو نمبریاں کر رہی ہیں، ان دو نمبروں کو پہچانو، ان جاہلوں کو پہچانو، ان خطاروں کو پہچانو، اور دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے چہرے کو بدلنے والے، اسلام کے چہرے کو بدل کر کسی کے ریاض پہ ناچنے والے اور کسی کے ڈھاتوں پہ خریدے ہوئے یہ دنیا کے کتے کس انداز سے لوگوں کے ایمانوں پہ کھیل رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، تمہیں بتائیں اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور صاحب قرآن میں اس کی کیا وضاحت سنائی، کیا جسے بات ہے۔ اب یہاں دیکھو پکا پکا برکت والا وہ جگہ کعبہ، برکت والا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا وہ گھر برکت والا، گھر اور گھر ہدایت والا۔ اب دیکھو یہ ذریعہ نہیں مانتے تو یہاں کہہ دو کہ اللہ کے نبی ولی تو سب کی نفی ہوتی ہے، بلکہ انہیں اپنے پہ تولا جاتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، قرآن و حدیث سے دور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اگر مکہ کی رحمیں مکہ کعبہ برکت والا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے۔ اب یہاں دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے وَهُدًى، ہدایت والا ہے، اسے ہدایت والا بھی بنایا، اسے برکت والا بھی بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ اور آپ اس کی طرف توجہ اس لیے کہ رسول اللہ نے توجہ فرمائی اور اسے قبلہ بنا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ کرو جہاں یاد نے چہرہ کیا، اب تم بھی ادھر کر لو، چہرہ پھیر لو۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں کس میں، گھر میں، پیچھے کیا تھا پکا برکت والا ہے یہ گھر، تو اس میں کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ علامات واضحات لا تلتبس على احد مقام ابراہیم، فرمایا واضح نشانیاں ہیں، اور واضح کیوں فرمایا، کسی ایک پر مغالطہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو شک ہی نہیں پڑتا کہ مقام ابراہیم کہاں ہے، شک پڑتا ہے۔ آج تک دیکھ لو وہ نشان بھی لگا ہوا ہے اور وہ دنسا ہوا کمال تقدس سے بھرا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں مبارک اور اس کی ان کی تلیاں وہ کیسے اندر چلی گئی تھی پتھر کے اندر، آج بھی نشان بھی ہے اور وہ اسی طرح دنسا ہوا ہے، نشان اس کا موجود ہے۔ فرمایا لا تلتبس على احد، واضح نشانیاں اس میں کہ کسی پر اجتماعی نہیں ہوتا، کسی کو اس پر نہ کسی پر کوئی مغالطہ ہوتا ہے، کسی کو نہ کوئی شک پڑتا ہے کہ وہ واضح نشانی اللہ نے فرمایا تو کہاں گئی، اللہ نے جو فرمایا واضح ہے تو اب بھی واضح ہے، مقام ابراہیم وہ کیا ہے، اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں، خود ہی بتا دیا واضح نشانیاں مقام ابراہیم ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا اور کوشش کریے کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں۔
اللہ فرماتا واضح نشانیاں. یہ نہیں فرمایا کہ فی آیتن بینۃ، اس میں ایک واضح نشانی ہے. آیاتن ایک نہیں، ایک نہیں، یہ تو زیادہ آیتیں ہیں، زیادہ نشانیاں ہیں، اور وہ بھی بینات ہیں، پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، بالکل واضح، روز روشن کی طرح واضح. اب آگے ذکر کیا ایک، وہ کیا مقام ابراہیم. تو باقی کہاں گئی؟ اللہ پیچھے فرماتا ہے کہ زیادہ نشانیاں ہیں، وہ بھی واضح ہیں، اور اب کسی مفسر پہ چھوڑا ہی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اللہ پاک نے اس کو چھوڑا کہ میں وہ ہائی لائٹ کر دیں. اللہ عز و جل نے واضح نشانیوں کی تفسیر اور اس کی تبشیر بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے، تو مقام ابراہیم سے کی. کس سے کی ہے؟ ابھی آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی کیونکہ ابھی وہاں پہنچے نہیں. جب میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں، ہمارا قرآن پاک سے تعلق اتنا ہے کہ شعر پڑھے تو سبحان اللہ نکلتی ہے. پنجابی میں ہو وہ سمجھ میں آتا ہے سبحان اللہ. ابھی یہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ ان کی توحید یہ ہے اللہ کے سوا سب کی بے حرمتی، اللہ کے سوا کسی کی کوئی عزت نہیں، یہ ان کی توحید ہے. اللہ کے سوا سب بے بس بے کس ہیں، اللہ کے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں اللہ نے دیا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ ان کی توحید ہے. لیکن جو ہمیں آمینہ کے لال سے ملی، جو ہمیں قرآن ملا ہے، وہ ہمیں رحمان ملا ہے، اور توحید کی شربت پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. یہ توحید ہے. اللہ پاک نے اس میں یہ ذکر کیا کہ واضح نشانیاں، پہلی نشانی کیا ہے؟ کوئی ایک بیان کی جاتی، سب کو جمع ذکر کر کے ایک کا ذکر کیا، مقام ابراہیم. کیا کعبہ نہیں ہے؟ کعبہ نشانی نہیں ہے، نشانی صرف کعبہ ہی ہے، مسجد حرام بھی ہے، اور بھی تو نشانیاں ہیں نا، ایک نشانی تو نہیں ہے. کیا ادھر صفا مروہ نہیں ہے؟ اس مقام پہ اس کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی. کیا غار ثور نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے؟ غار حرا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، مکہ سے باہر ہے تو مکہ میں. لیکن یہ جو کعبہ کے پاس ہیں صرف مقام ابراہیم ایک ہی نشانی اور کوئی نشانی نہیں. لیکن اللہ جل وعلا نے جمع کا ذکر فرمایا کہ اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں. لیکن ان جب اس کی وضاحت کی تو واحد سے کی، جمع ذکر کر کے، زیادہ ذکر کر کے آگے وضاحت ایک سے کی، اور فرمایا وہ نشانیاں مقام ابراہیم ہے. وہ نشانیاں تمہیں کیا پتا نبی کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا نبی کی شان کیا ہے؟ جسے اپنا نہیں پتا اسے نبی کا کیا پتا ہو؟ کہ جو رب کی توحید کا دعویٰ کریں گے نبی کچھ نہیں، ہم نے کہا تو ظالم کچھ نہیں، نبی کے قدم لگے ہیں، نبی کی بات نہیں ہو رہی، نبی کے قدم کی بات ہو رہی ہے. جہاں قدم لگے اور قدم کی تاثیر اتنی تھی، قدم کی تاثیر اتنی تھی کہ پتھر نرم ہو گئے. صرف نرم نہیں ہوا، اور نرم ہوا، پاؤں اندر چلا گیا، اور تاخروں تک پاؤں اس کے اندر تھا. اور پتھر نرم ہوتا اوپر جاتا نیچے آتا، جب اوپر جانا چاہتے پتھر اوپر ہو جاتا، جب نیچے آنا چاہتے پتھر نیچے ہو جاتا. پاؤں کو چوم رہا ہے اور فیض لے رہا ہے، اثر قبول کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مطلب پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں جو اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں. یا فجر منہ الانہار، اور بہت پتھر ہونے سے نہریں چل پڑتی. اللہ مت فرما ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان کے دل سخت ہو گئے، بدبخت ہوں گے. اور فرمایا ایسے جیسے پتھر، پتھروں کی طرح ان کے دل سخت ہوئے. لیکن آگے فرماتا ہے ہاں پتھر تو پھر پتھر بھی نرم ہو جاتے، سارے پتھر بھی ایسے نہیں. فہی کالحجارہ، وہ پتھر ہیں. لیکن فرمایا کیا؟ اللہ باب خود فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، وہ پتھروں کی طرح ہوں گے. پھر آگے فرمایا او اشد قسوہ، نہ وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کافروں کے متعلق رب کیا فرماتا؟ ظالم کو متعلق رب کیا فرماتا ہے؟ پہلے فرماتا ہے وہ پتھروں کی طرح ہیں،
پھر فرماتا ہے او اشد قسوہ، قسوہ کہتے ہیں سختی کو، کسے کہتے ہیں؟ قساوت بولا جاتا ہے، قساوت قلبی، دل سخت ہے، تو قسوت عربی میں کہتے ہیں سختی کو۔ فرمایا یہ سختی میں تو پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ آپ سمجھو آئے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہاتھ ڈھیلا رکھو، میں نے کہا تیرے باپ کی گردن پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈھیلا رکھیں۔ رب فرماتا ہے یہ بدبخت پتھروں کی طرح ہے، پھر کہتا ہے نہیں پتھر بھی اس سے سخت ہے، پتھروں سے بھی سخت ہیں، پتھروں سے بھی سختی میں یہ زیادہ ہے۔ پتھر کی مثال دی جاتی ہے کہ جسے محبت نہ کہتے ہیں پتھر دل ہے، سخت دل ہے، لیکن اللہ مانا یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کافر یہ ظالم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں؟ میں اسے تو قسوہ، پتھروں سے کیوں زیادہ سخت ہیں؟ خود ہی بیان فرمایا اوشد قسوہ وان من الحجارہ لما يتفجر منه الانہار، پتھروں میں سے بات پتھر میں جسے نہریں چل پڑتی، سختی ہو تو نہر کیسے چلے؟ ہر پتھر کس طرح کا سخت ہو تو نہریں کیسے چلتی؟ ان من الحجارہ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق ويخرج منه الماء، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو میرے خوف سے ڈرتے ہیں، ان سے پانی نکلتا، وہ پتھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے جو پھٹ جاتے ہیں، جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے۔ مایا پتھر بھی نرم ہوتے، پھٹتے، چشمے نکلتے، نہریں نکلتی، پانی نکلتا، میرے خوف سے پتھر ڈرتے، میری خشیت سے پتھر ڈرتے، مایا پتھروں سے بھی سخت ہے۔ کہتے ہیں فیض نہیں ملتا، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو پتھروں سے سخت ہوتے ہیں وہ ان میں نرمی نہیں، ان میں فیض نہیں آتا، وہ سب کو قبول نہیں کرتے۔ اے پتھروں سے سبق سیکھو، نبی کا قدم لگے، پتھر بھی فیض لیتا ہے، اپنی چھاتی نرم کرتا ہے کہ نبی کا قدم ہے تو چھاتی نرم ہوتی ہے تو فیض نبوت اس کے اندر جاتا ہے اور وہ نقشہ نظر آتا ہے، وہ اپنے سینے پہ چھاتی میں وہ تلوار بھی دکھاتا ہے، اور اپنے دل میں جو محبت کا شرف لگا ہے اور محبت کا تیر لگا ہے وہ آج تک دکھا رہا ہے کہ میں پتھر ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں پتھر ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں بدمذہب نہیں ہوں، میں تو تاثیر کا قائل ہوں کہ رب اپنے بندوں کے ذریعے ان کے پاؤں میں بھی برکت رکھتا ہے اور پھر وہ برکت سینوں میں بھی آتی ہے، نشان بھی بن جاتے ہیں، اندر سوراخ بھی پڑ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آگے قبول کرنے والا بھی ہو، دل بھی ہو، پتھر سے بھی بدتر دل ہیں۔ یہ وہ پتھر تھا جس کی چھاتی پہ ابراہیم علیہ السلام کا تلوار لگا تھا، نشان بھی لے گیا، نرم اتنا ہوا کہ قدم بھی اندر چلا گیا۔ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی یہ تاثیر ہے کہ پتھر بھی نرم ہو جائے اور اندر چلا جائے، آج تک نشان باقی ہے۔ تو نبی ابراہیم اور قدم ان کے تو وہ اتنی تاثیر کرے تو آمینہ کے لال کے قدم کا عالم کیا ہوگا؟ لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں شہر مکہ کی قسم نہیں یاد فرماتا۔ شہر مکہ میں کعبہ بھی ہے، شہر مکہ میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور شہر مکہ میں کیا مزدلفہ نہیں ہے، شہر مکہ کے اندر کیا عرفات نہیں ہے، کیا اس شہر میں غار ثور نہیں ہے، کیا اس شہر میں غار حرا نہیں ہے، کیا اس شہر میں مزار رحمت نہیں ہے، کیا اس شہر میں نبیوں کے مزارات نہیں ہیں، نبیوں کے قبور نہیں ہیں، کیا اس شہر میں اور شانیں نہیں ہیں؟ لیکن اللہ بات فرماتا ہے محبوب سب کچھ ہے اس شہر میں، لیکن ہمیں تو ہی نظر آتا ہے، تیرے قدم لگے ہیں، اس لیے اس مکہ کی قسم بھی ہم یاد فرماتے ہیں۔ اب کیا قدم ہے مصطفیٰ کو جانو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے تلوے لگے، قرآن کا ہے مقام ابراہیم عصمت والا ہے، لیکن نبی کچھ نہیں کر سکتا، نہ تیرا کوئی ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے رب نے جو ہمیں دیے ہیں وہ ایسے دیے ہیں کہ جدھر توجہ کرتے ہیں دل کو روشن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بندے تو بندے ہیں، وہ تو زمینوں کو بھی سلام کر جاتے ہیں، وہ تو پتھروں کو بھی فیض دے جاتے ہیں، پتھر بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن دل میں ایمان ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، اگر ایمان نہ ہو بے ایمان ہو تو نہ ابو جہل پہ اثر ہوتا ہے، نہ ابو لہب پہ اثر ہوتا ہے، اثر ہونے پہ آتا ہے تو حضرت ویسے قلبی کم میں رہتے ہوئے بھی فیض پا جاتی ہے۔ سب کچھ ملتا ہے لیکن عقیدت سے ملتا ہے۔ کسے ملتا ہے؟ پتھر سے بات کر رہا ہوں، مقام ابراہیم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
اب ہمیں کہیں کہ یہ نبی کی قدم کی بات شروع کر دی ہے، اللہ کی بات ہی نہیں کر رہے. نہیں سمجھ آئے؟ فی آیات بینات. اگر اللہ پاک نے یہاں مقام ابراہیم نہ لکھا ہوتا، ذکر نہ کیا ہوتا، انہوں نے پتہ نہیں کیا تفسیر کر دی. مقام ابراہیم کا نام ہی نہ لیتے، مر جاتے. یہ کیا ہو گیا؟ مقام کھڑے ہونے کی جگہ وہ سب سے بڑی نشانی ہو گئی ہے. وہ نشانیوں کی جگہ کھڑی ہو گئی ہے. اتنی نشانی ہونے کے باوجود اللہ صرف ایک ہی ذکر کرتا، سب کی کام کم کر دیتا. وہ کیا ہے؟ یہ نکاح. ابراہیم علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. ابراہیم نے تو روزے رکھے ہیں وہاں. نہ کیا فرمایا کہ طلب جہاں لگی. نہ قدمین ابراہیم کی بات، نہ نکاح ابراہیم کی بات، نہ زبان ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. جہاں قدمے لگے اس جگہ کی بات ہے. یار کی بات تو کی نہیں ابھی خلیل اللہ علیہ السلام کی بات کی نہیں. خلیل اللہ کے جہاں قدمے لگے ہیں اس جگہ کو اللہ پاک بڑی نشانی فرما رہا ہے. سب نشانیوں کی جگہ ذکر فرما رہا ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت، یہ ہے اصل عقیدہ ہمارا. کہتے ہیں ان میں نفس پرستی ہے. ہم نے کہا نہ نفس پرستی تو تمہارے اندر ہے. نفس پرستی تو سنی نکالتے ہیں. وہ تمہیں بتاتے ہیں نفس کو پالنے والا دنیا کا کتا ہوتا ہے، خدا کے آگے جھکنے والا دنیا کا شہنشاہ ہوتا ہے، وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے. یہ جو مالک بتا رہا ہے یہ نفس پرستی ہے. اللہ نے کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور ذکر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ظاہر نہیں، آپ کی جس جگہ قدم لگے ہیں اس جگہ کا، کہ وہ جگہ کیا ہے؟ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ آپ سمجھ آئی؟ پتا چلا جہاں یاروں کے قدم لگ جاتے ہیں اور کیا قدم لگتے ہیں، وہ قدم لگنے سے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ شان والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ مقام والی ہو جاتی ہے. وہ پہلے عام پتھر ہوتا ہے لیکن بعد میں خاصوں سے لگنے سے خاص ہو جاتا ہے. پہلے کوئی دیکھتا نہیں، بعد میں کوئی چھوڑتا نہیں، پہلے کوئی چومتا نہیں، بعد میں آج کوئی ترستا ہے کہ ہم چومیں، ہم اسے چومیں، ہم اس کی زیارت کریں، کاش ہمیں مل جائے، آنکھیں لگائیں. یہ کیوں ہے؟ ہم پہ اللہ نے بتایا ہے جہاں یار کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس جگہ کو بھی یار سے دیکھا جاتا ہے. کھڑے ہونے والا رب کا یار ہے تو پھر پتھر بھی پیارا محبوب ہو جاتا ہے، وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ قرآن ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے. اسی میں کہتا ہوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، آپ تو پکے ہو، اللہ کا فضل ہے، آپ کو کون سی کمی ہے؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. کیا وہ قصہ سنا رہا؟ قرآن ہے اور واضح ہے. ابھی تفسیر کی طرف جائیں تو ہو رہا ہے مقام ابراہیم، اور یہی مقام ابراہیم ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین، خلیفہ ثانیہ، دوسرے خلیفہ مومنین کے، بولو کافروں کے نہیں، جن کے امیر المومنین خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے اور جن کے نام سے بھی شیطان روتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہے مقام ابراہیم. یہ وہ ہستی ہے جن کو توحید آمنہ کے نام نے ڈھرک پلائی ہے. اس میں واسطہ ہی نہیں ڈالا، سینہ پر سینہ اور آنکھوں سے آنکھیں، اور اندر کیا کچھ ہے وہ فاروق اعظم سے پوچھیں، وہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں جنہوں نے یوں فیض لیا، آمنے سامنے فیض لیا، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، جن کو پتھروں سے پوجنے سے نکالا ہے، جن کو خواہش کے بتوں سے نکالا ہے کہ خواہش کے بت نہیں، ایک ہی رب ہے، کوئی معبود برحق ہے. خواہشات سے نکلو، اپنی خواہش کے بتوں کو چھوڑو. کبھی کسی کو بنا کے بیٹھے ہو، کبھی کسی کو بنا کے بیٹھے ہو، جو پسند آئے اسے بت بنا دیا، خواہش کے بت بنائے ہیں. نکلو خواہش کے بت کو، خواہش کے بتوں سے. ہم نے خواہش کو بت کو نہیں ماننا، ہمیں جس نے بنایا ہے ہم انہیں اسے مانا، اسی کی پوجا کرنی ہے. تو جب حضور نے نکالا ان کو مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، وہی عمر فاروق تھے. مقام ابراہیم ہے. اور رائے کیا دے رہی ہے؟ یہ رائے کس کی ہے؟
امیر المومنین کی. بولو ذرا کس کی؟ مومنین کے امیر کی رائے سنو. کس کی؟ انہوں نے کہا یہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دی. کیا کہا؟ یہ مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائے دی کہ مقام ابراہیم کو چاہے نماز بنا لیں. کیا بنائیں؟ کفر ہو گیا، بے ادبی ہو گئی ہے. یہاں توحید یہی بتائی جا رہی، یہی توحید بتائی جا رہی. پتھروں سے نکالا، اب پتھر کے پاس ہی پتھر پہ ہی نماز کی اجازت مانگ رہی، رائے دے رہی. پتا چلا جو سنی صحیح العقیدہ ہے اس کی سوچ فاروق اعظم کی ہے کہ جن کے دل رسول اللہ نے روشن کیے ہیں، اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس مقام پہ عبادت کریں کہ عبادت تو اللہ کی ہے. ادھر سے تو نکلے تھے، اب پتھر کے پاس عبادت کا کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دل تو آپ نے روشن کر دیے، ہم جسے بھی دیکھتے ہیں خدا سے دیکھتے ہیں، ہمیں جو بھی نظر آتا ہے خدا سے نظر آتا ہے. اور خدا کا بندہ ہی کھڑا ہوا اتنا عظمت والا پتھر ہو گیا ہے، اصل نسبت خدا کے بندے سے ہے، مقام خدا نے ان کے ذریعے دیا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اتنی عظمت والی ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ اسے عبادت کی جگہ بنا لیا جائے تاکہ مقام ابراہیم کی اور عظمت کائنات پر مثال ہو جائے. اور میرا ایمان ہے سیدنا فاروق اعظم میں یہ کرم ہوا کہ قیامت تک کے لیے نصاب بھی ہو جائے، جو پتھروں پہ جھکنے کو اور اللہ کی طرف منسوب چیزوں کی نسبت کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کی برکت کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے مقام کو کچھ نہیں سمجھتے، انہیں مزید سبق مل جائے کہ فاروق اعظم کی سوچ یہ ہے اس کی نسبت آنا ہو جائے، وہ جگہ آنا ہو جائے، وہاں عبادت کرنے سے اور کرم ہوتی ہے اور فضل ہوتے ہیں، اور جو چلا گیا ہے اس کے متعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے کہ جو رب کے اتنے عظیم ہیں جن کے قدم سے رب نے پتھر کو اتنا عظیم کر دیا ہے. جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اے عمر اب خود پرستی آ گئی ہے، پھر کیا یہ نفس پرستی آ گئی ہے؟ یہ ہے بیانیہ جنہوں نے توحید کا لیبل لگایا ہوا ہے. حضور تو رب کے بغیر بولتے بھی نہیں، تو یہ خدا ہے نا، اور ہر ایک سے جدا ہے. وما ينطق عن الهوى آیت کریمہ نازل ہوئی. فاروق اعظم کی سوچ سنیوں کی سوچ. آیت کریمہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. واتخذوا، تم سب، ایک نہیں، صرف فاروق نہیں، سب قیامت تک ہر مسلمان کے لیے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ، اللہ نے حکم دیا بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. ابراہیم کو نہیں، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ پتھر جو ہے مقام ابراہیم، اسے کیا بناؤ؟ مصلی. کیا بناؤ؟ مصلی، جائے نماز. لگاؤ فتویٰ شرکا، جب جائے نماز کا ارادہ کرتے ہو تو جاتے کہاں ہو؟ مقام ابراہیم کے نفل پڑھنے ہیں تو کہاں پہنچو گے؟ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہی ہے نا عقیدہ کہ حضور کا خیال آ جائے اس سے بہتر ہے گدے کا آ جائے. نعوذ باللہ من ذلک، کیونکہ تعظیم کا خیال آئے گا تو پھر حضور کا نماز میں خیال آ جائے، خیر اللہ کا خیال ہے. آپ نے کہا کون سی توحید ہے تیری؟ عمرہ جو بھی کرے، حج جو بھی کرے، طواف جو بھی کرے، طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے. واجب الطواف نفل ہیں، لازم الطواف، طواف کے لازم نفل ہیں. اور جسے بھی پوچھو، چاہے بدبخت کو پوچھو، بدمذہب کو پوچھو، خارجی رافضی سے پوچھو، مرزائی سے پوچھو جو لبادہ اوڑھ کے پہنچ جاتے ہیں، جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا مقام ابراہیم کے 2 نفل پڑھتے ہیں. جب یہ کرے گا کیا مقام ابراہیم کیا اور ابراہیم کا خیال نہ ہے تو نفل کیا پڑھتے ہیں تم نے؟ پتھر وہ ہیں جس پہ پڑھنا ہے، جس کے پاس پڑھنا ہے. ہر وقت خیال ہے، پتا چلا اور یاروں کے خیال سے ہی عبادت تعمیر ہوتی ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت کا خیال نہ ہے وہ کون سی نماز ہے؟ ہمیں تو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. پوری ادائیں مصطفیٰ کی جو نماز میں رکھ رکھی ہے، سارے نبیوں کی ادائیں رب نے نماز میں رکھی ہیں، اور ایک مصطفیٰ ہے جن پہ سب نبیوں کی ادائیں ہیں. اور اس سنی جو مسلمان ہیں اللہ نے سب ادائیں ان کو عطا فرمائی ہیں کہ تم 5 نبیوں کی ادائیں اختیار کرو اور مناؤ.
فجر ظہر اثر مغرب عشاء ہے کیا؟ ہر نبی کی ادا میرے آقا نے اکیلے کی ہے اور آقا کے صدقے اس امت کو بھی ملی ہے. 5 وقت سیلیبریٹ کرو, ہر نبی کی ادا کو بناؤ اور ہر نبی کی دعوت. یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. یہ آپ سمجھیے اس چیز کو. یار کیا کیا بنا دیا انہوں نے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کھڑے ابراہیم ہیں, اس جگہ کا مقام اتنا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اس جگہ میں بھی نفل پڑھو. تو یہ قرآن بتا رہا ہے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جن سے ان سے کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے, وہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہے, وہ بھی احترام کے لائق ہو جاتی ہے. اسے چھوما بھی جاتا ہے, اسے سینے سے بھی لگایا جاتا ہے اور اس سے برکت بھی لی جاتی ہے. نظریہ یہ ہے اللہ نے اپنے یار کے ذریعے ممتاز اور مشرف کر دیا ہے اور اس میں برکت بھی حاصل کر دیا ہے. اللہ باز دعائے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو مکی توفیق عطا.